السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمس خاص کر جو انڈیا میں ہے ان کو ایک چیز کنفیوژن ہوگا کہ یہ جو رکشا بندھن ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، یا جتنے بھی نان مسلمس فیسٹیول ہے اس کو جو ہے ہم لوگ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو کوٹ اینڈ کوٹ کفار کے فیسٹیولس ہیں۔ تو کیا ہم لوگ ان فیسٹیولس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کہیں پر بھی جائیں گے اس چیز سے تو انٹریکشن ہو گئی نا۔ آپ چاہے آفس میں جاؤ یا آپ کے نان مسلمس نیبرس ہیں، کلیگز ہیں، تو وہ تو آپ کو یہ لگتا اب ہر فیسٹیول میں مسلمانوں کا ایک ڈیلما رہتا ہے، یار یہ میرا اتنا اچھا نان مسلم دوست ہے، اس کو میں دیوالی وش نہیں کر سکتا، رکشا بندھن وش نہیں کر سکتا، وش تو چھوڑو میں سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کرنا کہ اسلام میں حرام ہے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اسلام میں صرف شرک کرنا حرام ہے، اور اسلام میں بے حیائی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور شراب حرام ہے۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایونٹ میں جا رہے ہو یا کوئی بھی فیسٹیول آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو تو اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ ہم کسی شرک میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے، اور کسی بے حیائی میں ہم انوالو نہیں ہوں گے۔ تو ایز لانگ ایز آپ حرام کو اوائڈ کر رہے ہو تو آپ کوئی بھی فیسٹیول آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا نان مسلمس کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے فیسٹیول سے تو بدعت کو بھی آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث کوٹ کریں گے، من تشبہ قومی فہو منہم، کہ کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، یہ پوری حدیث نہیں ہے۔ حدیث ایکچولی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ فلاح پا جائے گا، اور جو میرے خلاف ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ جنگ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے ڈفرینس جنگ کے موقع پہ پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم لوگ اٹیک کریں گے تو تم بھی اسی کی طرح دکھتے ہو اور ہم بھی اسی کی طرح دکھتے تو کنفیوژن ہو جائے گا۔ تو ایز این اصول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وار کے ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں من تشبہ قومی فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے جو ہے اس کو یہ کیا جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلم ہوں، نہیں۔ تو اور صرف یہی گائیڈ لائن نہیں، ایک اور گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے جس کو بہت مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، اور نان مسلمس کنٹریز میں بھی لانے کے لیے اس کو جو ہے بین کیا گیا، حرام کیا گیا، وہ یہ ہے کہ نیور ریسائڈ بسائڈ اے مشرک دیر یور ٹینٹ اینڈ یور، تم لوگ کے ٹینٹ کی آگ بھی ایک دوسرے کو دکھائی دینی نہیں چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی سے تم سمجھ لو کہ یہ خیمہ جو ہے یہ جنگ کے موقع پہ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مشرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول لیتے تو وہ مشرکین مکہ کے بارے میں بول لیتے، کیونکہ جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو تم اتنا کلوز مت ٹینٹ بناؤ، اتنا کلوز خیمہ مت بناؤ کہ ان کی جو خیمے میں جو آگ جل رہی ہے اور تمہارے جو ہے وہ تم آس پاس دیکھ سکو، تھوڑا سا دور کرو۔ تو یہ تو حدیثوں کو مس انٹرپریٹ کر کے جو ہے پورا جو ہے حرام کلچر فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طریقے سے کچھ حدیث یہ بھی ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے نان مسلمس فیسٹیول میں، جیسے کسی ایرانی فیسٹیول جو ہے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ بولی کہ ان کے جو جانور کو مت کھانا، فروٹس کھا سکتے ہو، اور سیم چیز شاید علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا تھا کیس۔ لیکن یہی پرابلم ہے کہ اگر وہ آپ جو ہے دوسروں کو بتاتے ہو تو وہ بولیں گے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی حرام کی دلیل نہیں ہے دوسرے کے فیسٹیولز سیلیبریٹ کرنا، ایک اصول میں بات کر دی جاتی ہے کہ شرک اوائڈ ہوگا، بدعت اوائڈ ہوگا، یا کوئی بھی چیز حرام چیز ہے جو ایکسپلیسٹلی قرآن میں حرام ہے وہ چیز نہیں کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اور کیا ہو سکتا ہے فیسٹیول پہ، جوا نہیں کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جو حلال کے دائرے، حلال کا دائرہ زیادہ بڑا ہے، حرام کچھ ہی چیز ہے۔ اگر آپ علماء کے حساب سے چلو گے تو آپ کی زندگی بھی حرام ہو جائے گی۔